Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا اٹھایا اس کو اس کی ماں نے ضعف پر اور پھر دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سالوں میں شکر کرے تو میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے میری طرف ہی لوٹنا ہے پھر اور اگر وہ تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ تو شرک کرے میرے ساتھ جو نہیں ہے تیرے لیے اس کے ساتھ کوئی علم پس نہ اطاعت کر تو ان دونوں کی اور ان کا ساتھی بنا رہے دنیا کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ اور اتباع کر تابعداری کر تو راستے سیدھے کی اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے پھر میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے بس بتاؤں گا میں تم کو وہ چیز جو تم عمل کرتے تھے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں چل رہی تھی پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اسی گناہ کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں آج دوسری نصیحت کا ذکر ہے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے حسن سلوک کرے اپنے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا تو وہاں پر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا سب سے زیادہ حق تو اللہ کی ذات کا ہے لیکن اس کے بعد والدین کا بھی حق ہے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ کا شکر بھی قبول نہیں ہوتا یعنی اللہ پاک اپنی عبادت بھی پھر قبول نہیں فرماتے اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم حاجی صاحب ہو نمازی صاحب ہو روزے دار ہو قرآن کے قاری ہو ہر سال حج کرو عمرے کرو تم خیراتیں کرو جو کچھ کرو اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو پھر تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے تمہاری عبادتیں اس وقت ہی قبول ہوں گی جب تم اپنے والدین کو راضی کرو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا مندگی والدین کی رضا مندگی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین چاہے جیسے بھی ہوں، بہرحال ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ بد عمل ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، لیکن تمہارے تو والدین ہیں نا، اس لیے تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً دور ہے یا بنی اسرائیل کا دور ہے، دعا مانگی کہ یا اللہ تو اپنے نیک بندے کے ساتھ جو تجھے پسند ہو، تیرا پیارا ہو، اس کے ساتھ مجھے ملاقات کرا۔ کسی نیک بندے نے دعا مانگی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ فلانی جگہ پر ایک آدمی ہے، کسائی ہے، گوشت بیچ رہا ہے، اس کو جا کر ملو۔ گئے، جب اس کو ملے تو اس کے اندر کوئی خاص چیز تو نہ دیکھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ نے اپنا پیارا بنا لیا۔ تو بہرحال وہ شام کو جب گوشت بیچ کر جانے لگا تو یہ بھی ساتھ ہو پڑے کہ بھی میں نے تیرا مہمان بننا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یا شام کو گھر میں جا کر گوشت وغیرہ بنایا، پھر علیحدہ مہمان کو بھی کھلایا، ادھر بھی اس نے یار دیکھتا رہا کہ یار دیکھو تو سی اس کی کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے اپنا پیارا بنا لیا، لیکن اس کو کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ اس نے پوچھ لیا اس اللہ والے نے کہ یار کیا تیرا عمل ہے نیک کہ میں نے اللہ سے ایسے دعا مانگی تھی اور اللہ پاک نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تو نے کون سی نیکی ایسی کی ہے کہ اللہ نے تجھے اپنا پیارا اور دوست بنا لیا؟ اس بزرگ کو لے کر وہ آدمی ایک کمرے میں لے گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا تو باندر بندھے ہوئے تو کہنے لگا یہ دیکھ لے، یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے گناہ کیا، اپنے گناہ کی وجہ سے ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی میرے تو والدین ہیں، میں پھر بھی ان کا خیال کرتا ہوں، یہ اپنے گناہوں کی سزا آپ ہی بھگتیں گے، لیکن میرے والدین ہیں، میرا حق بنتا ہے، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا خیال اسی طرح کرتا ہوں جس طرح پہلے کرتا تھا۔ اسی والدین کی خدمت کی وجہ سے رب نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ بزرگوں والدین ہی ہیں چاہے جیسے بھی ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، لیکن فرمایا جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے، ساری مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ وہ فرمایا لعنتی انسان ہوتا ہے، بے شک وہ نمازیں پڑھتا ہو، بے شک وہ روزے رکھتا ہو، بے شک وہ تلاوتیں کرتا ہو، قاری صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، لیکن والدین کا نافرمان ہے تو اللہ اور اس کا رسول اس کے اوپر لعنت بھیج رہے تھے۔ تو بزرگوں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے فرمایا کہ دیکھو تمہاری ماں تمہارے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے اور تمہارا بوجھ کیسے اٹھاتی ہے، 9 مہینے اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، جیسے ہی بچے کا وزن بڑھتا جاتا ہے ماں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو فرمایا 9 ماہ اس نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، تکلیف کے اوپر تکلیف، کمزوری کے اوپر کمزوری، لیکن اس نے کبھی گھبرایا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئی، پھر بھی تیرے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا۔ فرمایا پھر اس کے بعد 2 سال تجھے اس نے دودھ پلایا، ہاں جی، اپنا جگر، اپنا خون، یعنی ایسے سمجھو تمہیں پلایا، جگر کا خون پلایا تمہیں۔ اب بھی اگر تم ماں باپ کی بات نہ مانے تو پھر دکھ تو لگتا ہے، پھر تکلیف تو ہوتی ہے کہ جس ماں باپ نے تجھے اپنا جگر کا خون پلایا، پھر ہاں جی پھر تجھے پالا، پھر تیری خدمت کی، تجھے سردی گرمی سے بچایا، تیرے پیشاب پخانے کو صاف کیے، انہوں نے تیرے پیشاب پخانے سے نفرت نہیں کی، آج تو ہے کہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
والدین جو ہوتے ہیں نا وہ اولاد کی دولت کے بھوکے نہیں ہوتے، والدین ماں باپ جو ہوتے ہیں اولاد کے دیدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا امیر ترین آدمی تھا، اس نے جو ہے نا عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس نے بیٹے کی شادی کی وہ چلا گیا کسی اور جگہ پر، اس نے مکان بنا لیا، امیر ترین تو تھے، اب بیٹا ملنے کے لیے نہیں آتا تھا، کئی سال ہو گئے ملنے کے لیے ہی نہیں آیا۔ والد نے بوڑھا والد تھا، اس نے جا کر عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے۔ اب بیٹے نے جا کر وہ جواب دائر کیا کہ میرا باپ تو امیر ترین ہے، اس کے پاس اتنا دولت ہے، میرے باپ کے پاس اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میری دولت کتنا ہے، لیکن اس کو خرچے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، اس نے پھر دائر مقدمہ کیوں کرایا ہے کہ مجھے خرچہ نہیں دیتا میرا بیٹا، اس کو تو خرچے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے باپ کو بلایا گیا کہ تو امیر آدمی ہے، تجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، پھر تو نے مقدمہ۔ اس نے کہا میں نے بس یہ میرا بیٹا ہے نا، میں نے اس سے خرچہ لینا ہے، چاہے 1 روپیہ بھی دے، 1 روپیہ دے بے شک، مجھے زیادہ نہ دے بے شک، 1 روپیہ دے، لیکن میں نے لینا ہے، لیکن شرط ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ دینے کے لیے خود آیا کرے، نوکر چاکر کو نہ بھیجے میرے پاس، یہ خود آیا کرے مجھے دینے کے لیے۔ پھر علیحدہ ہو کر اس باپ نے جج صاحب کو بتلایا کہ جج صاحب مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے دیدار کا بھوکا ہوں، چلو آئے گا تو صحیح کسی بہانے سے میرے پاس، میں اپنے بیٹے کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ جی ماں باپ، وہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس کسی نے جو نا انہوں نے خود خریدے یا کسی نے ان کے پاس تحفہ بھیجا سیب کا، سیب آئے ان کے پاس، تو ان کا بیٹا تھا اس بزرگ کا، وہ بھی شادی شدہ تھا، اس کی اولاد تھی، پھر آگے انہوں نے ایک سیب اٹھایا اپنے بیٹے کو دیا، کہا بیٹا تم نے کھانا ہے، تم نے۔ اب وہ بھی شادی شدہ، اس کی آگے اولاد، اس کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بیٹا تو نے کھانا ہے۔ جب اس کو دیا نا سیب، اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا، اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے وہ بھی میرا ہے، لیکن میرے دل کا ارمان پورا نہیں ہوا، کہ تو کھاتا تو میرا دل خوش ہوتا نا، تو نے اس کو دے دیا ہے، میرا دل خوش نہیں ہوا ہے۔ ہاں جی، ماں باپ جو ہے نا اولاد کی، چاہے جتنا بھی بیٹا بیٹا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں باپ کا دل ماں باپ والا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا جو ہے نا مزدوری کرتا تھا، دھوپ پر کھڑا ہوا تھا، سخت گرمی اور دھوپ پر مزدوری کر رہا ہے، باپ جو ہے نا کھانا لے کر چلا گیا، کہا بیٹا بس کر دو کام کی، دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، کھانا کھا لو، تھوڑی دھوپ کم ہو جائے پھر کام کر لینا، آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں۔ اسی طرح کرتے کرتے لگا ہوا ہے دھوپ میں، باپ پھر اس نے کہا، باپ نے پھر کہا، لیکن وہ دھوپ پر لگا ہوا ہے، باپ ناراض ہوا، لیکن اس نے کہا ابو بس آپ بیٹھیں، اب پریشان نہ ہو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ایسے نہیں آئے گا، پھر وہ جا کر اپنے پوتے کو اٹھایا، اس کے بیٹے کو، چھوٹا تھا، اس کو اٹھایا، جا کر دھوپ میں لے کر اس کو کھڑا ہو گیا، وہ جلدی جلدی کہنے لگا ابو یہ چھوٹے بچے کو آپ دھوپ میں لے کر آ گئے، سخت گرمی ہے۔ اس نے کہا بیٹا اب تجھے دھوپ لگ رہی ہے نا، جیسے تیرے بیٹے کو دھوپ لگ رہی ہے نا، تیرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی طرح تو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، میرے دل کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، چلو نیچے اترا۔ سمجھے نا، ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں بزرگوں، جو ہمارے محسن ہیں، حالانکہ کتابوں میں عربی کے اندر ماں باپ کو بھی رب کے لفظ سے بولا گیا، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہے، تو ماں باپ کو بھی رب کے لفظ سے کسی جگہ پر عربی میں تعبیر کیا گیا، یہ بھی تمہیں پالنے والے ہیں، تو ان کے بھی خیال کرنا، ان کی کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی دوائی علاج کا، ان کے خوشی کا، ہاں جی، ان کے دوائی کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا انتظام کرنا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس حضرت صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت جی میں ماں باپ کی ہر بات مانتا ہوں، پھر بھی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، ہر بات مانتا ہوں، وہ جس چیز کا مجھے حکم دیتے ہیں وہی چیز لے کر دیتا ہوں، پھر بھی مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔
مجھے کہتے ہیں کھانا لا کر دو، میں کھانا لا کر دیتا ہوں، کپڑے کہتے ہیں وہ کپڑے لا کر دیتا ہوں، مجھے کہتے ہیں فلانا فروٹ لے کر آؤ، میں وہ لے کر آتا ہوں، جو حکم کرتے ہیں میں وہی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھ سے ناراض رہتے ہیں، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا یہی بات تو ہے ناراض ہونے کی کہ وہ جو حکم کرتے ہیں تم لے کر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا حضرت پھر کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا جب تو چھوٹا تھا، معصوم بچہ تھا، ہاں جی، تو حکم نہیں کرتا تھا، ماں باپ خود سمجھ جاتے تھے کہ اب میرے بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اب موٹے کپڑے کی ضرورت ہے، اب باریک کپڑے کی ضرورت ہے، اب فلانے چیز کی کھانے کی ضرورت ہے، تیرے کہنے کے بغیر وہ خود لے کر آتے تھے۔ تو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت ایسے کر کہ ان کو کہنا نہ پڑے، تو خود لے کر آیا کر، پھر دیکھ راضی ہوتے ہیں نہیں راضی ہوتے، ان کو تو کہنا پڑتا ہے تو پھر لے کر آتا ہے۔ تو بزرگوں ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، حج کا قافلہ تیار ہو گیا کہ حج کے لیے جانا ہے، تو ایک آدمی بھی تیار ہو گیا، غریب آدمی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا، ہاں بھائی تم جا رہے ہو حج پر، کیسے تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے کہا حضرت جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جو نا اماں بوڑھی ہے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو اپنی اماں کی خدمت کر، میرا رب تجھے گھر بیٹھے حج کا ثواب دے، تجھے حج پر جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، جہاد پر ایک دفعہ سے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو روک لیا، فرمایا جہاد پر تم نے نہیں جانا ہے، اگرچہ ہمیں ضرورت زیادہ ہے آدمیوں کی، لیکن تم نے جہاد پر نہیں جانا، اپنی اماں کی خدمت کرو، رب تمہیں گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ والدین کی خدمت بزرگوں بہت ضروری ہے، والدین کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی بنے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں چل رہی تھی نا، درمیان میں اللہ کا حکم آ گیا۔ جیسے بعض دفعہ جو ہے نا استاد کوئی سبق پڑھا رہا ہو تو سبق پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں کوئی اور بات، کوئی واقعہ سنا دیتا ہے، اسی طرح حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں چل رہی تھی، درمیان میں اللہ پاک نے پھر یہ حکم اپنا نازل فرما دیا، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کی فرما برداری کا، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں کمزوری کے اوپر، پھر کمزوری کے اوپر، فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا جو ہے 2 سال میں ہے۔ دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے نا بزرگ کو دودھ پلانے کی، وہ 2 سال ہے۔ علماء نے احناف کہتے ہیں 2.5 سال ہے، کہ 2 سال تو اس کو لازمی دودھ پلائے، پھر آگے 6 مہینے جو ہیں اس کو کھانا کھلانا شروع کر دے اور دودھ بھی پلاتی رہے، آہستہ آہستہ اور بھی خوراک دیتی رہے، جب وہ ہاں جی دوسری خوراک کھانا شروع کر دے پھر اس کا دودھ بند کر دے، یعنی 2 سال کم از کم دودھ پلائے۔ لیکن آج کل تو دودھ پلاتی نہیں ہیں عورتیں، بالکل باہر کا دودھ پلاتی ہیں، اسی لیے تو اولاد بھی پھر محبت اتنا ہی ہے جتنا، یعنی ماں اپنا جب دودھ پلائے گی تو اولاد بھی محبت کرے گی نا۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے اب کسی بچے کو، پھر وہ بچہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے، رضائی بیٹا، اب وہ کتنا مدت ہو، بچے کی عمر ہو تقریباً 2 سال، 2 سال کی عمر کا بچہ ہو، یعنی اس کے اندر 1 سال کا ہو، 1.5 سال کا ہو، 2 سال کی عمر کے اندر بچہ ہو، اگر اتنا چھوٹے بچے کو کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو پھر وہ رضائی بیٹا بن جائے گا۔ لیکن اگر 2 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے کسی بچے کی، پھر کوئی عورت اس کو دودھ پلاتی ہے تو پھر وہ رضائی بیٹا نہیں بنے گا، پھر وہ حرمت ثابت نہیں ہوگی، وہ رضائی بیٹا نہیں بنے گا۔ رضائی بیٹا تب ہی بنے گا جب بچہ جو ہے 2 سال سے کم عمر کا ہو۔ تو فرمایا 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے ماں۔ انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا بھی شکر کرو میرے بندے، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ کر۔ الی المصیر، میری طرف ہی تم سب نے کرنا ہے، میری طرف سب نے آنا ہے، جب میری طرف آنا ہے تو میرے حکم بھی پورے کر کے آؤ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہاں پر ایک بات بتلائی، فرمایا والدین کی ہر بات ماننی ہے، لیکن
اگر والدین تمہیں کوئی اس چیز کا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو، تمہیں والدین کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، پھر والدین کی بات نہیں ماننی، باقی والدین کا ہر حکم ماننا ہے۔ لیکن والدین کہیں کہ شرک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، پھر والدین کی بات بھی نہیں ماننی، لیکن اچھا سلوک پھر بھی ان کے ساتھ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنی اماں کی جو ہے نا خدمت بھی کرتا ہوں، کیا ان کا احترام زیادہ پھر بھی کروں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ مشرک ہے۔ آپ نے فرمایا مشرک ہے تو پھر کیا ہوا، تیری تو ماں ہے نا، پھر بھی تو اس کا خیال کر، اس کی عزت احترام کر۔ مشرک ہو تب بھی ان کا خیال کرنا ہے، ان کی عزت احترام کرنی ہے، لیکن ان کا حکم جو شریعت کے خلاف ہو وہ نہیں ماننا ہے۔ ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کا اگر حکم ہے جو تجھے علم نہیں ہے تو فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہ کر، وصاحبہما، پھر ساتھی بنا، اور ساتھی بنا رہے تو ان دونوں کا دنیا کی زندگی میں اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی پھر بھی ان کی تو خدمت کرتا رہے۔ واتبع سبیل من اناب ثم الی واتبع سبیل من اناب الی، اور تابع داری کر تو اس آدمی کے راستے کی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی تابع داری کرنی ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتلاتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہو، اس آدمی کی تابع داری کرنی ہے۔ اگر وہ تمہارا باپ ہو پھر بھی اس کی بات ماننی ہے، اگر تمہارا باپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور حکم کرتا ہے پھر ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، پس میں خبر دوں گا، بتلاؤں گا تم کو وہ چیز جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں، ایک ایک نیکی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اللہ پاک سارے انسان کے سامنے لا کر رکھ دیں گے اور فرمائیں گے آج تو خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور اپنا حساب کر لے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔